کہا اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ انسانی عقل ہر جگہ درست فیصلہ نہیں کرے گی. سمجھ رہے ہو؟ انسان سے اوپر ایک ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، گاڈ کہا جاتا ہے، خدا کہا جاتا ہے. اسے پوری کائنات پہ اس کی حکومت ہے، ہر ذرہ ذرہ اس کا غلام ہے. لہذا اسے یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ حق دے کہ کس نے کس کو کھانا ہے اور کس نے کس کو نہیں کھانا. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پرمیشن دی ہے کہ اس گائے کو میں نے پیدا کیا، اس بکرے کو میں نے پیدا کیا، اس مرغی کو میں نے پیدا کیا. تمہیں بھوک لگے تو میری پرمیشن ہے کہ تم اسے کاٹ کے کھا سکتے ہو. ہاں اذیت دے کے موت نہ دو، ذبح کرو اس کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھوکا نہ مارو، سر پہ ڈنڈے نہ، جیسے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھو آپ، جانور کو کھانے کے لیے اس کے سر پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے. یہ ظلم ہے. ایک خاص طریقہ ہے، اس سے کاٹو اور اس کا خون نکالو تاکہ اس کے خون، اس کا گوشت اس کے خون سے پاک صاف ہو جائے اور پھر کھاؤ. تو اگر اللہ ہمیں پرمیشن نہ دیتا تو میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس گوشت کے حلال ہونے کی، لیگل ہونے کی کوئی دلیل بولو نہیں تھی. تبھی میں یہ ملحد جو خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، ان سے کہتا ہوں تم کس بیس پہ کسی مرغے کو کاٹ کے کھاتے ہو بھائی؟ تم اگر مرغے ہوتے اور وہ تمہیں کوئی کاٹ رہا ہوتا، اجازت دیتے تم اس کو؟ ہاں بھائی کاٹ لے، تیری ضرورت ہے. کس بیس پہ کاٹ رہے ہو؟ ہم کس بیس پہ؟ تبھی تو دیکھو جانور پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ خدا کی پرمیشن سے کاٹ رہے ہیں. اگر خدا کی پرمیشن نہ ہوتی تو جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی اسے بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اور اللہ نے ہمیں جو پرمیشن دی ہے وہ کتنی دی ہے؟ کہا جب ضرورت ہو، بس، اس سے زیادہ نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے کہا چونکہ جانور تمہارے لیے خدمت کے لیے، لہذا تمہیں اگر ضرورت ہو تو گوشت کاٹ کے کھاؤ گے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر کاٹنا حلال نہیں ہے. تبھی میں صدقے کے بکروں کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ صدقے کا بکرا اسلام میں نہیں ہے. اس پہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی بار. گوشت کھانا ہے تو کاٹو، نہیں کھانا ہے تو صدقہ پیسوں سے ہوتا ہے، غریب کی حاجت پیسوں سے پوری ہوتی ہے. اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس پہ پورے دلائل. کیونکہ لوگ آدھی بات سنتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ لو بھائی صدقے کا ہی انکار ہو گیا. صدقے کا انکار نہیں ہوا، بکروں کو صدقوں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پہ پوری میرا کلپ ہے، وہ سن لینا پورے دلائل کے ساتھ. جانور کاٹنا صرف بقرہ عید میں عبادت ہے، عقیقے میں عبادت ہے، اور حج کے اور عمرے میں دم کے طور پر عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. اگر بھوک لگ رہی ہے، گوشت کھانا ہے تو کاٹ لو، نہیں کھانا تو پھر ایک چڑیا مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک چیونٹی مارنا بھی بلا وجہ اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ علماء نے لکھا ہے بلا وجہ کسی چیونٹی پہ پاؤں رکھ کے مار دینا اس کو، اس کا بھی قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے وہاں جتنی چیونٹیاں تھیں سب مار ڈالی. تو اللہ نے وحی کی کہ کاٹا ایک نے تھا، آپ نے مارا سب کو کیوں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک، ہاں اب یہ نہیں کہ وہمی بن جاؤ کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی نہ آ جائے تو یوں یوں پاؤں تو ساری زندگی آپ پھر دوسروں کے پاؤں کے نیچے آتے رہو گے. چلتے رہو، جو خود بخود آ جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر بلا وجہ کسی چیونٹی کو جا کے مسل دینا، اس کا بھی سوال ہوگا قیامت کے دن. بلا وجہ کسی چڑیا تک مارنے کی نبی نے اجازت نہیں دی ہے. بلا وجہ کھانا ہے تو ٹھیک ہے، جنگل میں شکار کرنا ہے تو کھانے کے لیے. ہم جب گئے تھے نا افریقہ کے جنگلوں میں تو وہاں یہ تھا کہ انہوں نے کہا بھائی ہرن کو گولی لگے گی مر جائے گا. میں نے کہا اگر مر جائے نا تو پھر نہیں ہم مار سکتے کیونکہ مردار ہو جائے گا. تو جانور کو مردار کرنے کی اجازت تھوڑی ہے. ہم ایسے نشانہ لیں گے کہ مرے نہیں تاکہ ہم ذبح کریں اور اس کو کھا سکیں. ہم نہیں کھائیں، کسی اور کو کھلا دیں، کیونکہ جب ایک دفعہ مردار ہو گیا تو خوب مسئلہ سمجھ لو، مردار سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. آپ اپنے پالتو کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے. وہ یہ مسئلہ بھی کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے لو بھائی مفتی صاحب عجیب عجیب مسائل لے کر آ رہے ہیں. بھائی مفتی صاحب صحیح مسائل لا رہے ہیں. سب مفتی، جس مفتی سے بھی پوچھو گے وہ یہی کہے گا بشرطے کہ وہ ہو مفتی. تو مردار سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز بولو نہیں ہے. آپ کا گھر کا پالتو کتا ہے، آپ نے رکھا ہوا ہے حفاظت کے لیے. کتے پالنا جائز نہیں ہے لیکن حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں. آپ حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے. تو بکری مر گئی باہر تو وہ اٹھا کے نہیں لا سکتے اپنے کتے کو کھلانے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے ایک دوست نے مگرمچھ پالے ہوئے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں کوئی اچھی چیز پال لو بھائی. یہ عجیب چیزیں پالی ہوئی ہیں یار. گائے پالو، بکریاں پالو، مرغیاں پالو، بطخیں پالو، حلال جانور پالو. یہ انڈے دیں گی، انڈے کھاؤ. بچے دیں گی، بچے کھاؤ، بچے بیچو. یہ سب چیزیں پالنے کی ہیں. شیر پالا ہوا ہے یار. اتنی بڑی ٹینشن. وہ بس ولاگ میں ایک دفعہ یوں کہ ولاگ بنائے، اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد اگلی دفعہ کسی کے ولاگ بنانے کے قابل رہ گئے. شوق بھی کوئی حلال چیزوں کے شوق پالو یار. درندے پالے ہوئے ہیں، مگرمچھ پالے ہوئے ہیں. تو دوست ہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں، غصہ ہو جائیں گے، بولیں گے صاحب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. مگرمچھ پالے ہوئے انہوں نے. خیر اژدہے پالے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے شوق میں. اژدہے پالے ہوئے ہوتے ہیں، سانپ پالے ہوئے ہوتے ہیں، چھپکلیاں پالی ہوئی ہیں. ایک صاحب مجھے گھر لے کر گئے، میں تو مرغیاں دیکھنے گیا تھا ان کی. مجھے دکھا رہی ہے میں نے چھپکلی پتہ نہیں کون سے کنٹری سے منگوائی، بڑی خوبصورت چھپکلی تھی. چھپکلی ہی ہے چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، گھن آتی ہے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو جو ایک وار میں مارے گا، قتل کرے گا، اس کو 100 نیکیاں ملیں گی.
جانور مارنا ابھی میں نے مسئلہ بتایا نا جائز نہیں ہے، لیکن چھپکلی مارنا کیا ہے؟ ثواب ہے. کیوں ثواب ہے؟ اس لیے کہ انسان کے لیے گھن ہے، یہ گندے جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اب آج کل ماہرین کہہ رہے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بھائی ماہرین کو الگ، وہ تو گوبر میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، گندگی سے دور کرتا ہے آپ کو. نقصان تو میرا خیال ہے کاکروچ میں بھی نہیں ہوگا. چائنیز تو کاکروچ پکا کے کھاتے ہیں باقاعدہ. نقصان کہاں ہوتا ہے؟ وہ جاتے ہیں فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، کہتے ہیں پروٹین ہے. بھائی اب تو یہ تو شکر ہے ہمارے جتنے بلڈر ہیں مسلمان ہیں، پروٹین کے لیے کچھ ڈھنگ کی چیزیں کھا لیتے ہیں، ورنہ گورے کیا کر رہے ہیں. میں پچھلے سال مرغیوں کے لیے جو کیڑے بناتا تھا نا، کھل میں کیڑے، ابھی بھی میں نے کھل میں بھوسا ڈال کے پانی بھگویا ہوا ہے تو اس میں کیڑے بن جاتے ہیں. وہ مرغیاں بہت شوق سے کھاتی ہیں، پھر پروٹین ہے اس میں. یہ کیڑے آپ حیران ہو گئے، گورے کھاتے ہیں، دھو کے صاف ستھرا کر کے سکھا دیتے ہیں پھر کھاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ پروٹین ہے. تو انگریز کی نظر میں تو پروٹین ہونا چاہیے. پروٹین اس کا پاکی ناپاکی سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اس کو طہارت کے حکام سے اس کا کیا لینا دینا بھائی؟ ہم تھوڑی کھا سکتے ہیں یار کہ جس چیز میں بھی پروٹین ہے. کتے میں کم پروٹین ہے کیا؟ کتا جو فائٹ کرتا ہے پروٹین ہی تو ہے، تبھی تو لڑ رہا ہے وہ دوسرے جانوروں سے. بلی میں کم پروٹین ہے لیکن کیا کھانے کی چیز ہے بھائی؟ تو اس لیے نہ کھانے کی چیز ہے. بلی تو چلو اس کا جھوٹا پا کے آپ پال سکتے ہیں، کتا نہیں پال سکتے آپ گھر میں. اس طرح یہ مگرمچھ پالنا اور یہ اسی طرح کے شیر ویر پالنا، یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے، لیکن یہ اچھے کام بھی نہیں ہے. یہ جانور ایسے ہیں جس سے انسان کو وحشت ہوتی ہے. بس وہ جانور پالو جس سے انسیت ہوتی ہے انسان کو، جس میں بیماریاں نہیں ہیں. ان جانوروں کی بیماریاں لگتی ہیں انسانوں کو. گائے بھینسوں کی بیماریاں بہت کم بیماریاں ہیں جو لگتی ہیں، ورنہ نارمل ان کی بیماریاں انسانوں میں نہیں آتی. ان کے گوبر میں بیماریاں نہیں ہیں، ان کے پیشاب میں بیماریاں نہیں ہیں. آپ نے گوالوں کو دیکھا ہوگا، وہیں بھینسوں کے باڑے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے اسی گوبر میں چارپائی ڈال کے، کبھی بیمار نہیں ہوتا.